بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ترکہ سے ان کی میراث کا حصہ ملنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی کی صورت میں دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں فرما دیا تھا کہ ہماری انبیاء علیہ السلام کی کوئی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اس پر حضرت ابوبکر صدیق سے تعلقات منقطع کر لیے۔ یہ انقطاع ان کی وفات تک رہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیبر اور فدق اور مدینے کے صدقے کا مطالبہ حضرت ابوبکر سے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس سے انکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوں۔ میں ہر ایسے عمل کو ضرور کروں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل چھوڑا تو میں حق سے منحرف ہو جاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اپنے عہد خلافت میں دے دیا، ان کی ملکیت میں نہیں بلکہ صرف انتفاع کے لیے، ان کے عمومی حق کے مطابق۔ البتہ خیبر اور فدق کی جائیداد حضرت عمر نے کسی کو نہیں دی اور فرمایا کہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہیں اور ان حقوق کے لیے جو وقتی طور پر پیش آتے تھے یا وقتی حادثات کے لیے خاص تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے انتظامات پر خلیفہ کو مختار بنایا تھا۔ زہری نے بیان کیا، میں نے مالک بن اوس کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اس حدیث کے متعلق مزید علم و یقین کے لیے پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ دن چڑھ آیا تھا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قاصد میرے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں قاصد کے ساتھ ہی چلا گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر وغیرہ بھی نہیں بچھا تھا اور ایک چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور قحط اور فقر و فاقہ کی شکایت کر رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے ایک معمولی سی عطیہ کا فیصلہ کر لیا ہے، تم اسے اپنی نگرانی میں قوم کے درمیان تقسیم کرا دو۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اگر آپ اس کام پر کسی اور کو مامور فرما دیتے تو بہتر تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی اصرار کیا کہ نہیں، اپنی ہی تحویل میں کام لے لو۔ ابھی میں وہی تھا کہ امیر المومنین کے ہاں جب جرفا آئے اور کہا، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، انہیں اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ لوگ داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جرفا بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر اندر آ کر عرض کیا، علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں بھی اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات بھی اندر تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، میرا اور ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ ان حضرات کا نزاع اس فی کے بارے میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نصیر کے اموال میں سے خمس کے طور پر عنایت فرمائی تھی۔ اس پر حضرت عثمان اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا، امیر المومنین، ان دونوں حضرات میں کوئی فیصلہ فرما دیجئے اور معاملہ ختم کر دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اچھا تو پھر ذرا صبر کیجئے، میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد تمام دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خود اپنی ذات بھی تھی۔ ان حضرات نے تصدیق کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس مسئلہ پر گفتگو کروں گا جو مابعد نزاع بنا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس فی کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد،
دیر تک جس میں اس تخصیص کا ذکر ہے۔ خدا گواہ ہے میں نے وہ حصہ کوئی اپنے لیے مخصوص نہیں کر لیا ہے اور نہ میں آپ لوگوں کو نظر انداز کر کے اس حصہ کا تنہا مالک بن گیا ہوں۔ فی کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کو عطا فرماتے تھے اور سب میں اس کی تقسیم ہوتی تھی، بس صرف یہ مال اس میں سے باقی رہ گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچ دے دیا کرتے تھے اور اگر کچھ تقسیم کے بعد باقی بچ جاتا تو اسے اللہ کے مال کے مصرف میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ رفاہ عام اور دوسرے دینی مصالح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس مال کے معاملے میں یہی طرز عمل رکھا۔ اللہ کا واسطہ دے کر آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے؟ سب حضرات نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو خاص طور سے مخاطب کیا اور ان سے پوچھا، میں آپ حضرات سے بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اس کے متعلق آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ دونوں حضرات نے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور حضرت ابوبکر نے جب ان سے تمام مسلمانوں نے بیعت خلافت کر لی فرمایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مخصوص مال پر قبضہ کیا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تصرفات کیا کرتے تھے انہوں نے بھی بالکل وہی طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں سچے، مخلص، نیکوکار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اب میں ابوبکر صدیق کا نائب مقرر ہوا۔ میری خلافت کو 2 سال ہو گئے ہیں اور میں نے بھی اس مال کو تحویل میں رکھا ہے جو تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور حضرت ابوبکر اس میں کیا کرتے تھے، میں نے بھی خود کو اسی کا پابند بنایا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے اس طرز عمل میں سچا، مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں حضرات میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے تھے اور دونوں حضرات کا معاملہ یکساں ہے۔ جناب عباس، آپ تو اس لیے تشریف لائے تھے کہ آپ کو اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا اور آپ عمر کا خطاب حضرت علی علیہ السلام سے تھا، اس لیے تشریف لائے تھے کہ آپ کو اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث انہیں ملنی چاہیے۔ میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں کہ ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب میرے سامنے یہ صورت آئی کہ مال آپ لوگوں کے انتظام میں، ملکیت میں نہیں منتقل کر دوں، تو میں نے آپ لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو مال مذکور آپ لوگوں کے انتظام میں منتقل کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اللہ کے عہد اور اس کی میثاق پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اس مال میں وہی مصارف باقی رکھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے اور جن پر حضرت ابوبکر صدیق نے اور میں نے جب سے مسلمانوں کا والی بنایا گیا عمل کیا۔ آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ مال ہمارے انتظام میں دے دے اور میں نے اسی شرط پر اسے آپ لوگوں کے انتظام میں دے دیا۔ اب میں آپ حضرات سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، میں نے انہیں وہ مال اسی شرط پر دیا تھا نا؟ حضرت عثمان اور ان کے ساتھ آنے والے حضرات نے کہا جی ہاں، اسی شرط پر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں آپ حضرات سے بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، میں نے آپ لوگوں کو وہ مال اسی شرط پر دیا تھا؟ ان دونوں حضرات نے بھی یہی کہا جی ہاں، اسی شرط پر دیا تھا۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا، کیا اب آپ حضرات مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، اس کے سوا میں اس معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر آپ لوگ اس مال کے شرط کے مطابق انتظام پر قادر نہیں تو مجھے واپس کر دیجیے، میں خود اس کا انتظام کر لوں گا۔ اور وہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا۔